رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ یہ سیزن ہے میرا اور آپ کا، کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، اسی طرح کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، بچوں کے امتحانات کا سیزن ہوتا ہے، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ سیزن کی تیاری سیزن سے پہلے کی جاتی ہے۔ اب تو خیر چند دن کا ہی معاملہ ہے، لیکن بہرحال تیاری پہلے کرنی۔ اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اچھا جی سیزن شروع ہو گیا، تیاری شروع کرتا ہوں میں، تیاری شروع کرے گا سیزن ختم ہو جائے گا۔ تو کامیاب کون ہوگا سیزن میں؟ جو تیاری پہلے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے بحق شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، رمضان سے 2 مہینے پہلے دعا ہوتی تھی۔ رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے دعا ہوتی ہے، اور نہ صرف کہ آپ خود تیار ہوتے، صحابہ کرام کو تیار فرماتے۔ چنانچہ احادیث کی مختلف کتابوں میں جو بہت مشہور خطبہ فضیلت رمضان پر ہمیں ملتا ہے، وہ ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تاکہ وہ بھی پہلے سے تیار ہو جائے۔ ابھی مجھے اور آپ کو کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک تو ذہناً و قلباً اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اور معلوم نہیں کہ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان، اس طرح اس کی ہمیں تیاری کرنی۔ اور اس طرح میں ایک حدیث سامنے رکھ لیں تو یہ ذہنی قلبی تیاری اور عملی تیاری بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مختصراً مستدرک حاکم، امام حاکم کی کتاب حدیث کی اس میں روایت نقل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک بلکہ 3 بددعائیں فرمائی۔ میں ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بدعا کیا تھی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ سارے فرشتوں کے سردار کی بدعا ہے، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ برباد ہو جائے۔ سارے رسولوں کے سردار نے آمین کہی۔ رد ہو سکتی ہے بدعا؟ نہیں۔ وہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا کہ ویژن اسٹیٹمنٹ یا ویژن کیا ہے ہمارا، یا گولز کیا ہے ہمارے، مقاصد کیا ہے، اس 1 مہینے میں ہمارا ٹارگیٹ کیا ہو؟ میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جہنم سے مجھے آزادی مل جائے، جنت سے مجھے داخلہ مل جائے۔ اور یہ حدیث اللہ مجھے اس کے اثر سے بچائے کہ میں رمضان کے مہینے کو ضائع کروں۔ اس حدیث کو میں لکھ لیں، مفہوم کو لکھ لیں، یاد دہانی ہوتی رہے تو انشاءاللہ ہماری ذہنی قلبی عملی تیاری بڑھ جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ چند مسائل کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق۔ اہل علم کی نشستیں بھی ہوتی ہیں، محافل بھی ہوتی ہیں، اور کچھ بنیادی کتابچے اہل علم سے رابطہ کر کے حاصل کر لیں تو زیادہ 15-20 منٹ لگیں گے پڑھنے میں چھوٹے سے کتابچے کو۔ تو بنیادی مسائل کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ روزہ ہے، اسی طرح تراویح سے متعلقہ امور ہو سکتے ہیں، اعتکاف سے متعلقہ امور ہو سکتے ہیں، ان کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کا جائزہ لے لیں۔ کہاں ایسے بہت سے کام ہیں کہ جہاں فالتو اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ 3-4 چیزیں ہیں، موبائل فون، انٹرنیٹ، اخبارات اور میگزین یعنی پرنٹ میڈیا اس کا مطالعہ، اور یہ ٹیلی ویژن، ٹی وی کی بیماری، ٹی وی نہیں ٹی وی کی بیماری بقول کچھ اہل علم، وہ موبائل پہ لگے پڑے، یہاں دوسرا وہاں بیٹھا ہوا باتیں ہو رہی فون کی۔ انٹرنیٹ کے اوپر ضرورت کی چیزیں لے لو، نہیں ہم دنیا میں ہم ثابت کر کے رہیں گے ہم 3 سے 4 نمبر پر ہیں انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں دنیا میں، پاکستان میں۔ اخبارات پڑھنے ضرورت کی چیز پڑھ لو 15 منٹ لگیں گے، کاروبار کا معاملہ آدھا گھنٹہ لگے گا، 2-3 گھنٹے اخبار چاٹ رہے ہوتے ہیں، شاید پورا وصول کرتے ہیں 10 روپے کو جو اخبار کے دیتے ہیں۔ اور ٹی وی کا حال تو کیا ہے کہ شاید کوئی شاید ہی چند گھروں سے معقول ہو، ایک ہی خبر ہے لیکن وہ ٹک 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 چل رہا ہے، 3 گھنٹے آرام سے نکالتے ہیں، میچ آ جائے تو 8 گھنٹے آرام سے نکل جانے کرکٹ۔ اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے تو ویسے ہی حرام ہیں، اس کا تو کہنا ہی۔ میں تو خبروں کی بات کر رہا ہوں، خبروں میں بھی واحد چیزیں آئی جاتی ہیں لیکن لوگ شاید اس کو ہلکا سمجھ کے بھی دیکھتے 3 گھنٹے لگا دیتے خبریں دیکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے بھائی، وقت نکالنا پڑتا ہے۔
جو 10 گھنٹے سوتا ہے، 6 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے، 2-4 گھنٹے کاروبار کو دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، نکالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جا کے 10 منٹ بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیٹھ جائیں اور اپنے 24 گھنٹے کا ذرا نظام الاوقات دیکھ لیں تو شاید آپ کو آپ کا مجھے میرا معلوم ہو جائے شاید کہاں ہم لوگ وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو اپنے ان اوقات کو ذرا چیک کر لیں، خامخواہ برباد کریں، وہ بہت سارا وقت نکل آئے گا رمضان کی برکات کے حصول کے لیے انشاءاللہ۔ کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا خامخواہ ہمیں شوق ہوتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض گھرانوں میں دیکھتے ہیں رمضان میں گھر میں توڑ پھوڑ کراتے ہیں، رنگ کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں، توڑ پھوڑ ضروری ہے، یعنی مرمت تو ضرور کرائیے، رنگ کی حقیقت حاجت پیش آ گئی ضرور کرائیے، ہر سال کلر کرانا ضروری نہیں۔ بولیں گے یہ تو بڑا سخت مولوی ہے، بات سخت مولوی کی نہیں۔ 25-30 لاکھ لوگ بے گھر ہیں اس ملک کے اندر، شاید وہ آپ کی میری مدد کے زیادہ محتاج ہیں۔ شہر کے حالات دیکھیں، 3 دن اگر شہر بند ہو گیا تو بیچارے جو اجرت پہ کام کرنے والے ان کے گھر پہ تو فاتحے آتے، یہ لوگ میری آپ کی مدد کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو فضولیات سے یا غیر ضروری کاموں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ان کی مدد کے لیے کافی کچھ ہمیں دستیاب ہو جائے گا۔ تو اگر مرمت وغیرہ کا کوئی معاملہ ایسا کہ جو فوری نوعیت کے لیے بعد میں ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ عید کی شاپنگ کا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے سے چھوٹے بڑے بھی سبحان اللہ، وہ برانڈز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، 3000 روپے کا کرتا اور 5000 روپے کا کرتا اور 6 کرتے لینے جناب، اور جوتے جو ہے وہ بنا برانڈ کے، یہ وہ۔ عیسائیوں کا کرسمس آتی ہے، ان کے پرائسز کم ہو جاتی ہیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان شروع نہیں ہوا اور مسلمان جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کی حقیقتاً کوئی ضرورت ہے بچوں کی، پہلے کر کے فارغ کریں۔ قیمتی راتیں ہوتی ہیں، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات کو شاپنگ کے نظر کرتے ہیں۔ پھر بھائی جو ہماری دسترخوان پہ افطاری سجتی ہے نا، تو وہ بقدر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ جو 8-8, 6-6, 7-7, 10-10 قسم کی چیزیں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی سی، تو اس میں ہوتا کیا ہے، یا تو ہماری اہلیہ ہوں گی یا والدہ ہوں گی یا کسی کی بہن ہوں گی یا کسی کی بیٹی ہوگی، وہ 3-4 گھنٹے تو اس کا کچن کا پروجیکٹ ہوتا ہے، اور باہر سے لے کر آئے تو صحت کے لیے بہت سے نقصان دہ امور آتے اور پیسہ لگ رہا ہے اور خریدنے میں لائن لگانے میں ٹائم ضائع لگتا ہے۔ اگر گھر کی خواتین لگی ہوئی ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا چاہتے، معاف کیجیے گا ذرا سب باتیں مردوں کے لیے، کہ اگر 7:10 پر مثال کے طور پر روزہ کھلنا ہے تو 7:09 پر گرم گرم پکوڑے نکل کر آنے چاہیے، اور 7:09 پر جو ہے وہ گرم گرم رول نکل کر آنے چاہیے۔ تو معاف کیجیے گا پھر تو ایسے ہی کہ کڑھائی سے چیزیں لے کے منہ میں ڈال دیں گے، کیا ضرورت پڑی اس کی؟ اس موقع پر اس اللہ کی بندی کو بھی دعا مانگنے کے لیے موقع دے، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے یا بیوی، ان کو بھی موقع دے۔ سادگی رکھیں اس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے میں لگ سکے۔ چند فضائل کی باتیں، باقی روزہ رات کی طرح بھی اس پر آئندہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جب پہلی رات ہوتی ہے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے، کوئی بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ ہر رات اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے، اور اے گناہ اور بدی کے شوقین رک جا اور باز آ۔ یہ ساری اس مہینے کی برکات ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ روزہ ہم انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ رات میں تراویح دی گئی، جس کا حاصل کیا ہے؟ قرآن سے تعلق کا مضبوط ہونا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت 185 میں فرمایا گیا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ دن کے روزے کے بعد رات کی تراویح ہے تو تھوڑی سی مشقت، لیکن کاہے کے لیے؟ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر قرآن ہم سنتے ہیں عربی میں، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، ہدایت مشکل سے ملے گی، تو سمجھنے کا اہتمام بھی ہو تو انشاءاللہ رمضان کی برکات کو زیادہ بہتر طور پر سمیٹ سکے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ اگر 9 بجے عشاء ہوگی، 10:30 بجے تراویح سے فارغ ہو جائیں گے۔ سوتے کتنے بجے ہم لوگ بھائی؟ 12 بجے، کچھ لوگ ہوں گے عشاء کی بات سننے والے، الحمدللہ میں معمول کی بات 12 بجے، تو اگر 12 بجے سوتے ہیں تو 12 بجے تک قرآن کے ساتھ جاگ لیں۔
11:30 بجے سوتے ہیں، 11:30 بجے تک قرآن کے ساتھ جاگ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک حدیث ہے قرآن شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کو سونے سے روکا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لی تھی۔ تو جس وقت ہمارا سونے کا معمول ہے کوشش یہ کر لے کہ اس وقت تک قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تراویح مکمل ہو گئی، مسجد میں یہاں پہ ماشاءاللہ گزشتہ چند سالوں سے اہتمام ہے کہ قرآن حکیم کا جو حصہ ہم پڑھتے ہیں اس کے مضامین کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ مسجد میں اہتمام ہو جائے۔ اس کے بعد بھی تو کہتے نہیں ابھی تو میں 11 ساڑھے 11 بجے، میں تو 1:30 بجے سوتا ہوں یا 12:30 بجے سوتا ہوں، تو ہم اس کو کچھ اور بھی بتا دیں گے کہ بھائی تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، وہ پڑھ لو، یا کچھ اور پروگرام ہوں گے جو لیٹ نائٹ تک چلتے ہیں وہاں چلے جاؤ، لیکن کوشش کریں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اس حوالے سے 1-2 باتیں اور ہیں، وہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکات کے لیے ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔